یہ نظام زندگی جس جانب چل رہا ہو وہ چل رہا ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چند مراسم عبودیت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کریں۔ باقی نظام زندگی اگر اللہ رب العالمین سے باغی لوگوں کے ہاتھ میں، تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اپنا نظام زندگی اپنے محبوب بندوں کے ہاتھ میں دیتا ہے یا باغی لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ یہ وہ تصور دین ہے کہ جس کو ہم جامد تصور دین کہتے ہیں، اسٹیٹک تصور دین کہتے ہیں۔ اس کا اس نبوی مشن سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر برپا ہوئے تھے، یا اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر برپا ہوئے تھے۔ وہ نبوی مشن کیا ہے؟ وہ نبوی مشن ہے ریکنسٹرکشن آف دی سوسائٹی، ریکنسٹرکشن آف دی ورلڈ ان دی لائٹ آف ڈیوائن گائیڈنس۔ ہم نے تعمیر جہاں کرنی ہے، ہم نے تعمیر جہاں کرنی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہم نے خاص قسم کا انسان و جہان بنانا ہے۔ وہ خاص قسم کا انسان و جہان بنانے کے لیے جو جدوجہد کرنی ہے، اس کا اس اسٹیٹک تصور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا تصور دین کیا ہے؟ دوسرا تصور دین، اس کو ہم کہتے ہیں حرکی تصور دین، ڈائنامک تصور دین۔ اور یہ حرکی اور ڈائنامک تصور دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہ دین چند مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے، یہ ریچولز کا نام نہیں ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آف دی لائف کا نام ہے۔ یہ ہماری انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی اس پوری زندگی کو، اس پوری دنیا کو، اس کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے تابع کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے جو صلاحیتیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ حرکی تصور دین در حقیقت اقامت دین کا وہ تصور ہے کہ جو سید مودودی علیہ رحمہ نے قرآن و سنت سے ماخوذ کر کے بر صغیر میں 20ویں صدی میں پیش کیا تھا۔ اور وہ تصور دین کیا ہے کہ اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، اسے لیونگ پرنسپل اور اسے لیونگ ریئلٹی بنانا ہے، اور پوری دنیاوی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ اور یہ وہی کام ہے کہ جو قرآن مجید نے جس کا حکم دیا، یہ وہی تصور دین ہے کہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامل تھے، عمل پیرا تھے۔ یہ وہی تصور دین ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے ملتا ہے۔ یہ وہی تصور دین ہے کہ جس پر خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ یہ وہی تصور دین ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے دنیا کے سامنے ایک برتر اور بہتر تہذیب یعنی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی۔ اور یہ تصور دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ تعلیم بھی خدائی تعلیم ہوگی، سماجیات کو بھی اسلام کے مطابق مولڈ کیا جائے گا، تفریح بھی اسلام کے احکامات کے پیش نظر ہوگی، سیاست بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی، بین الاقوامی امور اور معاہدے یہ سب کے سب اسلام کے مطابق کیے جائیں گے۔ یہ بندہ مومن کو صرف اپنی بندگی، صرف اپنی اتباع، صرف مراسم عبودیت کا پابند نہیں بناتا، بلکہ بندہ مومن کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی انسانوں کے لیے جنت نما بنانا ہے۔ اس نے اس دنیا سے ظلم، فسق، جبر، زور، زبردستی کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ اس نے اس دنیا میں عدل، انصاف، راستی کے قیام کی جدوجہد کرنی ہے، اور اس نے اس دنیا کے اندر دین کو پریکٹیکلی نافذ کر کے دکھانا ہے۔ سید مودودی علیہ رحمہ نے جب یہ تصور دین انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا، تو اس وقت جو اس دور کی مذہبی رجیم تھی، اس نے اس کا انکار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ دین کی ایک بگڑی ہوئی شکل پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید مودودی علیہ رحمہ نے ایک انسان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پہ اس دین کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے پورے جہان کی تعمیر کرنی ہے۔ اور یہی وہ کام تھا کہ جو بعد میں پوری دنیا نے جس کو تسلیم کیا کہ عملاً دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہمارے پرسنل میٹر سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اجتماعی زندگی کی تعمیر کرتا ہے، اور ایک ایسی اجتماعی زندگی کی تعمیر کرتا ہے کہ جو انڈیویجولز کو قرآن و سنت کا پابند بنایا کرتے ہیں۔